جن کا رزلٹ ہی فارم 45 شیئر کر نہیں دیں دیا گیا، کائنڈلی. لیکن آر او آفیسز سے اس کا رزلٹ اناؤنس ہو چکا ہے ان حلقوں کا. اور جب ہم نے وہ رزلٹ کمپائل کیا ہے فارم 45 کے مطابق، تو اس رزلٹ میں جو اناؤنس ہوا ہے اس رزلٹ کے اندر بہت بڑے بڑے مارجن ہیں. جیسے کہ میرے پاس لسٹنگ موجود ہے، NA 43، NA 48، NA 233، NA 240، NA 50، NA 245. اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندر تحریک لبیک کی جتنی صوبائی سیٹیں ہیں ان کے رزلٹس کو روکا گیا، اور صوبائی سیٹوں پر اس طرح کی صورتحال تھی کہ میڈیا پر بھی اناؤنس ہو گیا اور سوشل میڈیا پر بھی اناؤنس ہو گیا، آر او آفیسز کے بورڈز پر بھی اناؤنس ہو گیا. فارم 45 کے مطابق بھی لیڈ پر ہیں، لیکن جب ووٹوں کو کاٹا گیا 5% رزلٹ باقی جو روک لیا گیا، اور اس کے مطابق 10,000 کی لیڈ کو کاٹ کر 10,000 ووٹ ادھر سے کم کر کر مخالف جو امیدوار ہیں ان کو 20,000 ووٹ دیے گئے. اس بدترین الیکشن کی دھاندلی کو تحریک لبیک پاکستان یکسر مسترد کر دیا، اس لیے کہ لاہور کا ایک حلقہ ہے جہاں سے حمزہ شہباز صاحب کو جتوایا گیا ہے، اور اس حلقے میں ہمارے پاس فارم 45 موجود ہے. ہمارا وہاں پہ ووٹ فارم 45 کے مطابق تقریباً جو بنتا ہے وہ ہے 58,000، اور جو اناؤنس ہوا ہے وہ 36,200 ہے. اور جبکہ اس حلقے کے ابھی صرف اور صرف 130 45 فارمز ملے ہیں، باقی سارے 45 فارمز روک کر رکھے ہوئے ہیں. تو حالات یہ ہیں، اتنی بدترین دھاندلی شاید پاکستان کے تاریخ میں جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں اس کے اندر نہیں ہوا. اور سارے دن پولنگ کا عمل بڑا پرامن رہا، اور یہی لگ رہا تھا کہ ٹھیک ہے جس کے حق میں قوم نے فیصلہ دیا ہے اس کو سب قبول کریں گے. لیکن اتنی بدترین دھاندلی جسے نہ تو دل قبول کر رہا ہے اور نہ دماغ قبول کر رہے ہیں، نہ آنکھیں قبول کر رہی ہیں، نہ پاکستانی قوم قبول کر رہی ہے، نہ امیدوار قبول کر رہے ہیں، نہ پولنگ عملہ قبول کر رہا ہے. اس کے باوجود پاکستان کے اوپر ایک ایسے مسلط کر دینا، اگر یہی تماشا لگانا تھا تو قوم کا اتنا وقت، قوم کا اتنا پیسہ، قوم کی اتنی مصروفیات ترک کر کے یہ تماشا لگانے کی ضرورت نہیں تھی. الیکشن کمیشن باہر آفس میں ایک اسکرین نصب کرتا اور کہتا کہ ہم نے ان امیدواروں میں سے اس کو منتخب کر لیا ہے، ہم نے اس کو، یہ پولنگ کا عملہ اور پولنگ کا عمل اور یہ کیمپین اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. اگر یہ فیصلہ اسی طرح شورائی نظام کے ساتھ ہونا ہے، جو شورائی نظام پاکستان کے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے، تو بہتر تھا کہ جن لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے وہ 10 ہیں، 5 ہیں، 25 ہیں، 100 ہیں، وہ سارے امیدواروں کے نام دیکھتے، جو ان کو من پسند ہوتا وہ ان کو سلیکٹ کر دیتے. اور یہ تو سلیکشن ہے، الیکشن نہیں. اور سلیکشن بھی ایک لاڈلے کے لیے کہ جناب پہلے قوم کے سامنے رزلٹ اور آ رہے ہیں. اور تحریک لبیک پاکستان ابھی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق، جو ہم ابھی اس کو بالکل غیر حتمی اور غیر سرکاری بھی نہیں مانتے، سرکاری تو بالکل ہی چور بازاری ہے اور غیر حتمی بھی ہے، پھر بھی میڈیا میں جو رزلٹ چلایا جا رہا ہے تحریک لبیک کے ووٹس کا، وہ تقریباً قومی اسمبلی کا جو اور باقی ملا کر تقریباً 30 لاکھ سے ابو بتایا جا رہا ہے ووٹ. 30 لاکھ ووٹ جو ابھی یہ بتائے جا رہے ہیں، اور جو ووٹ کاٹے ہیں وہ میرے خیال سے 30 لاکھ سے کئی زیادہ ہیں جو تحریک لبیک پاکستان کے ووٹ کاٹ دیے گئے ہیں. یہ مقصد نہیں کہ ہار جیت، ٹھیک ہے ہار جانا، جہاں ہمارے لوگ ہارے ہیں ہم اس کو قبول کرتے ہیں، لیکن جہاں ہم جیت رہے ہیں، ہم ان سے بہت سارے مارجنز میں ہیں، وہاں زبردستی جناب تحریک لبیک پاکستان کے امیدواران کو ہرا دینا، اور پھر ان کا رزلٹ، جیسے زمان شاہ صاحب کا حلقہ ہے 240 میں، اس میں وہ 40,000 سے ابو ہیں، لیکن رزلٹ آیا تو ان کو 17,000 پر میڈیا پر بھی اعلان ہو چکا ان کی جیت کا، غیر حتمی غیر سرکاری نتائج میں، اور ساری چیزیں سامنے رہیں. جب ان کا نتیجہ آیا تو وہ 17,000 پر ہیں، اور جیتنے والے کو شاید 38,000 سے ابو کر دیا گیا ہے. تو اس طرح ووٹ کی کٹنگ یہ تو بالکل نامنظور ہے. اور اس طرح قوم کے جناب جو جذبات ہیں اور قوم کا جو فیصلہ ہے اور قوم نے جن کے حق میں فیصلہ دیا ہے اس کو اس طرح کاٹنا یکسر مسترد کر دیا تحریک لبیک پاکستان. اور انشاءاللہ کل دن 1 بجے تحریک لبیک پاکستان
ملک بھر میں ہر شہر میں احتجاجی ریلی کا اہتمام کر رہی ہے، اور انشاءاللہ تحریک لبیک والے کل اپنے حق کے لیے انشاءاللہ دن 1 بجے نکلیں گے ملک بھر کے شاہراہوں پر، اور احتجاجی ریلیوں کا اہتمام ہوگا. اور جو ہمارے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، جو ہمارے پاس فارم 45 موجود ہیں، ان کے لیے انشاءاللہ تحریک لبیک اس وقت عدالت سے بھی رجوع کرنے کے لیے جا رہی ہے، کورٹ سے بھی، اور انشاءاللہ تحریک لبیک اپنے حق کے لیے میدان عمل میں رہے گی. بہت شکریہ سر. ایک منٹ سعد بھائی، میرا ایک سوال ہے. آواز آ رہی ہے آپ کو میری صحیح سے؟ ایک منٹ میں اپنا مائک آن کروں. آپ کو نہیں لگتا آپ کو ان سے ہاتھ ملا لینا چاہیے؟ میرا اشارہ آپ سمجھ رہے ہوں گے تاکہ آپ حکومت میں آ سکیں، اور اگر آپ حکومت میں نہ آتے کم از کم آپ مضبوط اپوزیشن میں تو ضرور آ سکتے، کیونکہ ان سے ہاتھ ملانے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا، لیکن بعد میں کہاں جاتا ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے. دیکھیے، اگر آپ قوم کی بات کرتی ہیں تو قوم سے ہمارا ہاتھ ملا ہوا ہے. اگر آپ یہ بات کرتی ہیں، ہاتھ تو سب سے ملاتے ہیں، یا کون ایسا ہے جس سے ہم ہاتھ نہیں ملاتے؟ پورا پاکستان ہے، پوری دنیا میرا میں اشارہ ہاتھ ان ہم سے. سیاستدانوں کی طرف جی، میرا اشارہ ان سیاستدانوں کی طرف تھا کون سے سیاستدان جن ایسے کو ہیں؟ یہاں سے اٹھا کے یہاں پر لایا گیا. دیکھیں، ان ان کی سے وجہ ہاتھ سے ملا آپ کے دینا ساتھ تو اپنے دھاندلی نظریات کی. دھاندلا ہو علامہ رہا ہے. اقبال کہتا ہے خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے. تو ہم نے اپنے حق کے لیے بات کیا، اور انشاءاللہ میدان عمل میں رہیں گے. کوئی ایسی جی بات صاحب صاحب، آج چیف الیکشن کمیشنر کی جانب سے جو ٹاک کی گئی، میڈیا ٹاک تھی، اس میں جو نگران وزارت داخلہ تھے انہوں نے کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں داعش کو بھی دیکھ رہی ہے، لبیک والوں کو بھی دیکھ رہی ہے. اس بات کا کیا مطلب ہے؟ جی، انہوں نے کہا ٹی ایل پی کو دیکھ لیا. میرے خیال سے وہ پی ٹی پی کہنا چاہتے تھے. ان کی زبان بار بار پھسلتی ہے، تو یہ ان کو اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے. ہم جناب سیاسی مذہبی اور دینی جماعت ہے، ہم اس کے اندر الیکشن کے اندر موجود ہیں. وہ ہمیں واچ کر رہی ہے تو اچھی بات ہے، ان کو کرنا چاہیے. اور لیکن جہاں ان کو واچ کرنا چاہیے تھا وہاں انہوں نے کیا. اچھا، NA-50 کی آپ سیٹ ایک منٹ 2018 کے الیکشن کے بعد ٹی ایل پی نے جو کم بیک کیا ہے، بڑی کیمرے سے کمپین چلائی ہے. تو جو کل ہم نے دیکھا ہے کہ ایک دم انٹرنیٹ سروس کسی کو ایکسپیکٹڈ نہیں تھا، بند ہوئی. اس کے بعد سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں. تو جو انٹرنیٹ سروس بند ہوئی اس پہ آپ کی تشویش کا اظہار ہے؟ دیکھیں، میں نے تو پہلے کہا تھا، شاید کسی سیاستدان نے یہ بات کی تھی یا نہیں کی تھی. میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ سروس بھی بند کریں گے، یہ سگنل بھی بند کریں گے، یہ ہر چیز بند کر دیں گے، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ قوم اپنا فیصلہ سنا رہی ہے، قوم اپنا کر رہی ہے، تو اس کے لیے یہ ہتھ کنڈے کریں گے. اس کے بعد انہوں نے سارا کچھ بند کیا. تو تشویش بابا اس آغاز تو وہیں سے ہو گیا تھا، لیکن الیکشن کے پولنگس بلڈنگس کے اندر اور بوتھوں کے اوپر قوم کا اور ہمارے لوگوں کا بھی پورا کنٹرول تھا. وہاں دھاندلی نہیں ہو سکی، تو پھر دھاندلے ہوئے رات میڈیا بھی بند کر کے اور سگنل بھی بند کر کے اور الیکشن کمیشن کے دفتر بھی بند کر کے. اور الیکشن کمیشن کے جو سربراہ ہیں وہ گھر جا کر انہوں نے پتہ نہیں کہاں بیٹھ کر یہ پلان بنایا جس سے ہر چیز کو الٹ کے رکھ دی. سعد بھائی، کیا سمجھتے ہیں NA-50 اٹک کا جو حلقہ ہے بڑا اہم حلقہ ہے، تیسرے نمبر پہ جو کینڈیڈیٹ تھا، اگر آپ کی پوزیشن دیکھی جائے 82% ریزلٹس جو آئے تھے وہاں پہ سعد رضوی صاحب لیڈ کر رہے تھے، لیکن جمعے کی نماز پڑھائی جاتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ رزلٹ سارے چینج ہو جاتے ہیں. جو تیسرے نمبر پہ تھا ان کو پہلے نمبر پہ کر دیا جاتا ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ وہاں پر ٹوٹل PP2 کے اندر 29 پولنگ اسٹیشنز کے رزلٹ نہیں دیے گئے ابھی تک. وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے، لیکن رزلٹ نہیں دیے جا رہے. PP5 کے اندر 38 پولنگ اسٹیشنز ہیں جن کے رزلٹ نہیں دیے گئے. PP4 کے اندر تقریباً 29 پولنگ اسٹیشنز ہیں جن کے اندر نہیں دیے گئے رزلٹ، اور یہ ٹوٹل 96 پولنگ اسٹیشنز بنتے ہیں. اس کے مطابق بھی ہم لیڈ کر رہے ہیں. ابھی تک جو رزلٹ ہمارے پاس پہنچ چکا ہے اور باقی نہیں دیا، لیکن یہ 96 پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ نہیں آیا اور RO صاحب نے اپنا رزلٹ جمعے کے فوراً بعد سنا دیا ہے. تو یار میں بار بار NA-50 کی کروں، ایسی بات نہیں ہے. NA-50 کے اندر بھی ہماری پوزیشن ٹھیک تھی، اور پاکستان کے بہت سارے ایسے حلقے تھے جس میں قومی اور صوبائی تو بیشتر حلقے تھے جن کے اندر تھا. اور یہاں پر بھی یہ شکر گڑھ کے اندر، ناروال کے اندر بہت سارے ایسے حلقے ہیں پورے پاکستان، یہ خصوصاً ساؤتھ پنجاب کے اندر، مڈل پنجاب کے اندر بہت سارے ایسے حلقے ہیں جہاں پر ہماری توقعات سے بھی باہر، یعنی کہ یہ جہاں آپ موجود ہیں، جہاں پر کل کا جو پولنگ اسٹیشن کے رزلٹ ہیں ان کے مطابق ہم نے کئی پولنگ اسٹیشنز ون کیے ہیں. وہ پولنگ اسٹیشنز ون کیے ہیں، لیکن اس کا بھی رزلٹ انہوں نے شام تقریباً رات تک رزلٹ سناتے رہے، لیکن رات 3 بجے کے بعد
30% उसका रिज़ल्ट रोक लिया और सुबह उन्होंने 7 बजे रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया। तो मसला नहीं है, हार जीत का मसला नहीं है, मसला ये है कि जो वोट कास्ट हुआ है उसको क्यों काटा जा रहा है। उसको इसलिए काटा जा रहा है कि हज़म नहीं हो रहा कि तहरीक लब्बैक ने इतना बड़ा वोट बैंक और इतना बड़ा वोट मार्जिन फिर दोबारा, और बल्कि तहरीक लब्बैक का जो वोट था पिछला, उससे तहरीक लब्बैक के वोट को 3 दफ़ा ज़रब लग चुकी है मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक भी, जो हम अभी कलेक्शन कर रहे हैं। अभी तो फार्म 45 जो हमारे पास मौजूद हैं और 46 जो सारा कुछ आएगा, उसके मुताबिक जब हम रिज़ल्ट वो जो हम अनाउंस करेंगे, जो सरकार नहीं अनाउंस कर पा रही है, इलेक्शन कमीशन नहीं अनाउंस कर रही, तो वो इंशाल्लाह आपको ओरिजिनल नंबर देंगे। लेकिन इंटरनेट की बंदिश की वजह से और सिग्नल्स ना होने की वजह से अभी भी बहुत इलाकों में हमारे लोग मौजूद हैं। पोलिंग स्टेशंस के बाहर भी अभी तक दुनिया मौजूद है अपना रिजल्ट लेने के लिए। आर ओ ऑफिस तो आर का अमला तो इस वक्त पूरे मुल्क में गायब है, कहीं भी हमें नज़र नहीं आया। जब अंदर गए हैं बाहर जनाब फोर्सेस खड़ी हुई थी, पुलिस खड़ी थी, रेंजर्स खड़ी थी, और जब अंदर घुसे हैं तो अंदर अमला है ही नहीं। तो ये सूरत हाल है। इलेक्शन को सिलेक्शन से भी बदतर कोई लफ्ज़ हो तो वो बना दिया गया, तमाशा बना दिया। कभी आरओज का इलेक्शन कहा जाता है, कभी कोई कहा जाता है, ये कौन सा था जी ये इलेक्शन कौन सा था? कभी आरओज का कहा जाता है कि ये फलां इलेक्शन है, ये कौन सा इलेक्शन था? ये जबर का इलेक्शन, जबर था। लेकिन आप जबर रात 11 बजे के बाद। लेकिन वोट तो आपके कास्ट हुए हैं ना जी। सारे। फिर क्या हुआ है रात में? तो जो होता है अली भाई, एक मिनट पकड़ो। कभी वो पहले आरडीएस बैठा था इस आप कल निकल हैं पूरे पाकिस्तान में, इसका क्या आउटपुट क्या निकला? यार हम ये चाहते हैं कि देखिए जो हक है ना वो हमें दिया जाए। तो कौम का इस सिस्टम से एतबार उठ गया तो फिर कौन है? कौम एक वोट कास्ट कर रही है, 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, उसके पोलिंग स्टेशन से उसको रिजल्ट देना चाहिए। उसके अंदर जो हार जीत बात की बात है, लेकिन उसका रिजल्ट उसको मिलना चाहिए। अगर कौम का इस सिस्टम से जनाब तवक्को और यकीन उठ गया और ये कि यार ये सब ड्रामेबाजी है, तो फिर क्या होगा? इस मुल्क में कुछ भी नहीं होगा। क्या होगा? जो पहले हो रहा है वही तमाशा होगा। टीएलपी के कुछ हलकों में भी ऐसा ही हुआ है, उसको आप क्या करेंगे? उसको भी कंडेम करेंगे? जी टीएलपी के सारे हलकों में जो भी पीटीआई, सॉरी पीटीआई। जी देखिए, इलेक्शन के रिजल्ट को जहाँ भी तब्दील किया गया है, वो पीटीआई का हल्का हो, टीएलपी का हो, पीएमएलएन का हो, वो बेशक उनके हक में हो, उसको भी मैं कंडेम करता हूँ। साहब गौहर साहब की बातचीत हुई थी आपसे, वो क्या बात हुई? मिनिस्टर गौहर जो पीटीआई से है, उनकी आपसे टेलीफोनिक सियासी लोगों से बातें चीज़ें होती रहती हैं। बजारी की लग रहा था कि इस दफ़ा कोई और निशाने थे, क्या निशाना आपको भी? देखिए, निशाने पर हम तो हमेशा रहे हैं, कब नहीं, हमने हम निशाने से उतरे कब है। बहुत शुक्रिया। साथ में मेरा आखिरी सवाल है आपसे। बहुत शुक्रिया। हमने आपके हल्के में ना कवरेज की है, वहाँ पर आपके कारकुनों पर स्ट्रेट फायर किए गए, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, स्ट्रेट फायर से नहीं हम घबराने वाले, और ना हम इन हथकंडों से घबराने वाले। हमने कैंपेन के दौरान सैकड़ों गोलियां खाई हैं, शहीद उठाए हैं, इन चीज़ों से हम घबराने वाले नहीं हैं। हम अपना हक मांगते हैं और इंशाल्लाह अपना हक लेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।